ٹھیک ہے یہ والا نہیں ہوتا، اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو، لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، سخاوت کے دریا۔ عجیب بات ہے، لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے، حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کرے۔ اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کرتے ہیں، اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دیا۔ اب مستحق تلاش کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں۔ لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں، غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، اس لیے کبھی رمضان ہے ثواب نہ نکل جائے۔ تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو، کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، مستحقین تک پہنچے۔ آ گئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ والا صدقہ، اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریا ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں، پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری، بولو نا، نہیں۔ اب آپ کہیں گے پیسے ہیں ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے کریں، ایک آدمی خود غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ کرے؟ بھائی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا، نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر 1 کھجور ہے، 1 کھجور تو ہوتی ہے نا، اور اگر 1 کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی، کچھ چندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے۔ وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں، کچھ مل ہی نہیں رہا تھا، تو چور نے 50 روپے نکالے، اس بندے کو اٹھایا، بولا یار یہ رکھ۔ تو 1 کھجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس، تو صرف 1 کھجور ہے، اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھا لو اور آدھی صدقہ کر دو۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، فرمایا یہ بھی نہیں ہے، اگر کھجور بھی نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا، اس کو خوش کرنا نا، تو فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے، ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں نا اب جمعے کے بیان میں ہنساتے بہت ہیں، اس لیے ہنساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں، بیویوں سے لڑائیاں، ابا سے نہیں بن رہی، چاچے سے نہیں بن رہی، وہ وراثت کھا گیا، وہ یہ کر دیا، وہ اس نے یہ دھمکی دے دی، باہر نکلے گا وہ موبائل چھین کے، کوئی ابھی جمعے میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غائب ہو جاتے ہیں، روتا روتا مسجد میں آتا ہے، امام صاحب بھی اگر رولائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی؟ اس لیے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ، یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں، کچھ علماء رلاتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں، تو کچھ کو تھوڑا سا ہنسانے دو۔ میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے بعد سمجھ میں آ جائے، عمل ہو جائے، کیونکہ آج کل لوگوں کی قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں، اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رلا یار،